بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام شام ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ ناظرین، آج ہم جو پرسہ دے رہے ہیں بیوی شہزادی کونین بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اب تمام عالم اسلام کو خصوصی طور میں امام زمانہ کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج اسی شہزادی کا تذکرہ ہے جو ام المصائب ہیں، جو مصائب کی مرکز ہیں۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے نسل رسول اکرم تا صبح قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ شرف اسی شہزادی کا ہے کہ انہیں رسول اکرم نے ام ابیہا کے لقب سے پکارا۔ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادی نے آنسوں کے ذریعے پیغام رسالت کو زندہ جاوید کیا۔ شہزادی کی حیات طیبہ پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک غم ہیں پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین، خطیب عالم اسلام۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، دینی ملی حوالوں سے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ پاکستان میں شیعت کی ہر تحریک کے روح رواں ہیں، اور پاکستان کی تمام مذہبی تنظیموں، انجمنوں اور اداروں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے جعفریہ الائنس کے نام سے ایک تنظیم کی، ایک الائنس کی بنیاد رکھی، جس کے آپ بانی صدر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایوان بالا میں سینیٹر منتخب ہوئے، اور شیعت کے مقدمے کو ایوان بالا میں تنہا جو ہے مجاہد کی طرح لڑا۔ تقاریر اور کاوشوں کا دستاویز زیر طبع ہیں، جو بہت جلد عوام کے لیے منظر عام پہ لائی جائیں گی اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج اس پرسے میں، اس غم میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں حضرت علامہ محمد عباس کمیلی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں ہدایت ٹی وی کی جانب سے اور ان کی انتظامی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس اہم موضوع پہ، جو کہ شہزادی کونین کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ کو جو ہے عمر طویل عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، ہم اگر جب بیوی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا کی صف معصومین میں کیا منفرد خصوصیت رکھتی ہیں، اور امام حسن عسکری نے ارشاد فرمایا کہ ہم ائمہ تمام امت پر حجت ہیں، اور ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہم سب پر حجت ہیں۔ اس بارے میں آپ وضاحت فرمائیے۔ امام معصوم امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد ہی سے شہزادی کونین کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے، بالکل، کہ جس کے لیے امام معصوم کہے، جی حجت خدا خود کہے جی، کہ ہم تمام امت کے لیے حجت ہے۔ بالکل، اور یہ ہماری جدہ ماجدہ جو ہے ہم معصومین کے لیے حجت، بالکل، اس سے پتہ چلتا کہ آئمہ بے تو نہیں ہیں، لیکن آئمہ سے ان کا مرتبہ کم نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بالکل بالکل، ہر امام کے لیے آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے جی، کہ ہر امام آپ کا نام بھی تعظیم سے لیتا ہے، بے شک، اور ان کے لیے حجت ہے وہ۔ بالکل بالکل، اور دیکھیں ایک طرف سے کہ ایک طرف بضعت الرسول ہے، جی، دوسری طرف ام الائمہ، بے شک بے شک، تو یہ ایک عام خاتون نہیں ہے جس کا قیاس کسی اور خاتون پہ نہیں کیا جا نہیں سکتا، کیا سکتا، بالکل، بہت بلند و بالا مقام ہے، اور اس کا مقام آئمہ ہی کی نگاہوں میں نہیں بلکہ خود رسول مقبول کی نگاہوں میں بلند تھا۔ سبحان اتنا بلند تھا کہ اتنا بلند مقام کسی اور خاتون کا نہیں تھا۔ خدمات بہت سو کی ہیں، بہت سی خواتین کی ہیں، جی لیکن رسول کی نگاہوں میں جو مرتبہ شہزادی کا تھا جی، وہ ہرگز کسی اور خاتون کا نہیں تھا، جس کی تعظیم کے لیے خود رسول اٹھ کھڑے ہوتے ہوں۔ جی، تو یہ تو انتہا ہے نا، جس رسول کی تعظیم ساری امت پر قیامت تک واجب، بے شک بے شک، بالکل، وہ رسول اگر تعظیم کسی کی کرے تو اس
خاتون کی کریں، کیا کہنے، بیٹی کی کریں، جی تو یہ بیٹی کی تعظیم نہیں ہے، جی، اس جوہر کی تعظیم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جس کا کہنے، نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ علامہ صاحب یہ جو زیارت وارثہ کا جملہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کا نور پاک سلبوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا، کیا نور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ بھی اسی طرح سے منتقل ہوا؟ ظاہر ہے جب آپ بضعت الرسول بھی ہیں جی تو یہی بضعت الرسول ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ جی بھی نور ہیں بے شک، اور آپ کا بھی نور منتقل ہوا، پھر آپ ام الائمہ ہیں، کیا کہنے، آپ 9 اماموں کی ماں ہیں، کیا کہنے، تو اسے صاف ظاہر ہے، اور پھر صدر بزم تطہیر ہیں، کیا کہنے، اسی لیے ہے نا کہ وہ طاہرات تھی، کیا کہنے، سبحان اللہ مباہلے کا مرکز ہے اس لیے کہ صادقات تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آئمہ سے مرتبہ آپ کا کسی اعتبار سے کم نہیں۔ کم نہیں ہے، صحیح۔ علامہ صاحب یہ آیت مباہلہ جب آئی تو اس میں جو جملے استعمال کیے گئے وہ سب جمع کے صیغے تھے کہ تم اپنی بچوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 نواسوں، ایک بیٹی اور ایک نفس کو لے گئے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے جمع کا صیغہ تو ہے، جی اور اس لحاظ سے جمع کا صیغہ ہے تو جی گنجائش تو پورے عرب کی تھی، تمام مسلمانوں کی تھی، جی ہے نا۔ جی ابنانا میں سارے بچے آ سکتے تھے اصحاب کے، بالکل نسانا میں تمام خواتین آ سکتی تھی، بالکل ایسے، بالکل ایسے، لیکن مباہلہ کا میدان ہے، کوئی عام میدان نہیں ہے، کیا کہنے، اس سبحان، میں وہی آ سکتا ہے کہ جو اس کی اہلیت اور صلاحیت اس معیار پر پورے جو شخصیت اتر رہی ہو، جی صداقت کا امتحان ہونا ہے، کیا کہنے، تو پھر صداقت کا امتحان دینے تو وہی آئے جو صادق ہو یا صدیقہ ہو، سبحان اللہ سبحان، اس معیار سے کم نہیں۔ یہ کفر اور اسلام کا مقابلہ نہیں ہے، جی صادقین اور کاذبین کا مقابلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، تو صداقت کا معیار جو ہے ہاں، وہ آئے جسے خود اپنی ہی صداقت پہ یقین ہو سب سے پہلے، جی ہاں بالکل ایسے ہی، پھر صداقت کے معیار پر پوری اتر رہی ہو، جی پھر اس کی دعا اور بد دعا دونوں میں یکساں اثر، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، فقط فل ان دا بلینک کے لیے نہیں، کیا کہنے، بلکہ اس معیار پر کوئی پورا اترے جی تب آئے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب جو شہزادی نے خطبہ فدق جو دیا اس میں کیا موضوعات تھے اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے جو خطبہ فدق ہے وہ تو ایک لامتناہی سمندر ہے، کیا علوم کا بھی اور آپ کا پورا دین اس میں، کیا کہنے، پورا دین ہے اس میں، پوری فقہ ہے، تمام اصول دین ہے، تمام فروع دین ہے، سبحان اللہ، تاریخ ہے، اور سب سے بڑھ کر بعد رسول آپ نے میدان میں آ کر اور فدق کے عنوان سے خطبہ دے کر قیامت تک حق اور باطل کو واضح کر دیا، بالکل، اور ایک پہلے ہی دن کھلا ہوا سٹینڈ لے لیا۔ اس خطبے کو تو درسن پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے، جو اس خطبہ فدق کو پڑھ لے اور سمجھ لے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیا کہنے، سبحان اللہ، اسے راہ حق تک رسائی ہو جائے گی، کبھی بھٹک نہیں سکتا، کبھی پریشان نہیں ہو سکتا آگے جا کر کے یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے، نہیں، پہلے ہی دن لائن کھینچ دی اور روشنی ڈال دی کہ تو ہی راستے ہیں، کیا کہنے، اور اس وقت یہ بتا دیا گیا کہ یہ حق کا راستہ ہے اور وہ باطل کا، اس کی پوری ایک تمیز جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا دی، اور جس نے فدق کے خطبے کو نہیں سمجھایا اور شاید شہزادی کو نہیں سمجھا بعد رسول، جی ہاں، اسے پھر حق کبھی نہیں ملا، بالکل، وہ بھٹکتا ہی رہا،
اسے آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ شہید یا وہ شہید. کیا کہنے کیا کہنے. دونوں میں سے کون شہید. بالکل. دونوں طرف مسلمان ہیں. جی ہاں. یہ کنفیوژن اسی لیے کہ یہ شہزادی کو نہیں سمجھے, جی ان کا خطبہ نہیں سمجھے, ان کا موقف نہیں سمجھے, جی ہاں. ان کے سٹینڈ کو نہیں سمجھے. بالکل. سارا کنفیوژن جو امت مسلمہ میں ہے وہ اسی لیے کہ شہزادی کے مقام کو نہیں سمجھا. بالکل. شہزادی کے در سے منہ پھیرا تو حق نہیں ملا آج تک. اب در بدر جو بھٹک رہے ہیں اس کی وجہ شہزادی کے حق کو نہ سمجھا گیا, اور شہزادی کو جو شہزادی نے بتا دیا اس دور میں, لیکن اگر اس کو ابھی بھی سمجھ لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب لوگ صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتے ہیں جو آج یہ باتیں کرتے ہیں. بالکل. علامہ صاحب یہ خطبہ شکشکیہ جو ہے اور خطبہ فدق ہے اور خطبہ دربار شام, یہ تینوں خطبات جو ہیں ان میں کیا ہم آہنگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور کیا اس کے بارے میں کیا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ بڑی ہم آہنگی ہے. جی. اور جیسے میں نے کہا نا, لائن تو یہ آپ نے کھینچ دی, ابتدا تو یہ یہاں سے ابتدا ہے وہیں سے بیوی کے خطبہ فدق سے, اور اس کے بعد مزید یوں کہہ لیں کہ ایک پہلو کی وضاحت ہے شکشکیہ. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پر کیا گزری. جی. آپ پر کیا گزری. جی. ان تینوں ادوار میں جو آپ سے قبل رہے, تو آپ نے مختصر احوال بتایا کہ پہلے دور میں کیا گزری, جی, دوسرے دور میں کیا گزری, بالکل, تیسرے دور میں کیا گزری, جی, اور اب جو چوتھا دور چل رہا ہے جی, اس میں کیا گزر رہی ہے. جی, اور اس اپنے بات چھیڑ دی خطبہ شکشکیہ کی. جی. تو میں بس ایک کوشے کی طرف اشارہ کروں گا. ابتدا جو خطبہ شکشکیہ کی ہے, جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ. خدا کی قسم فلاں نے یہ قمیص پہن لی, فلاں نے یہ قمیص پہن لی, یہ اقتدار کی قمیص پہن بالکل, لی یا خلافت کی قمیص پہن لی. جی, دراں لے کے وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحِلِّ مِنْهَا مَحِلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرُّحَا يَنْحَدِرُ عَنِّ الصَّائِلِ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ. جبکہ وہ جان رہا تھا کہ دین میں میرا کیا مقام ہے. کیا کہنے. اسے علم تھا کہ میرا دین میں وہ مقام ہے جو چکی میں اس درمیانی کیل کو حاصل ہوتا ہے, جس کے گرد وہ گردش کرتی ہے. میرا یہ مقام ہے دین میں. بالکل, بالکل. جو آسیہ میں میخ آسیہ کو مقام حاصل ہوتا ہے. کیا کہنے. اس کے گرد وہ آسیہ گردش کرتی ہے. یعلم وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحِلِّ مِنْهَا مَحِلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا يَنْحَدِرُ عَنِّ الصَّائِلِ. میں وہ کوہ بلند ہوں فضائل کا, سبحان اللہ, جس کے اوپر سے پانی ہو کے نیچے گر. کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واللہ وہ کوہ بلند ہوں, ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر, اور وہ کوہ بلند ہوں جس تک کوئی پرندہ پر پرواز نہیں مان. کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان. کیا کہنے. تو جو جملہ, جو لفظ, جو بات محل غور ہے آج کے دور کے تناظر میں, قمیص پہن لی. کیا کہنے. دین کا لبادہ اوڑھ لیا گیا. بالکل. تو اب آج تک یہ لباس جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے پہن لیتا ہے, اور جب چاہتا ہے اتار دیتا ہے. جی, یا اتار لی جاتی ہے کھینچا تانی کر کے. کیا کہنے. کوئی اصول, کوئی معیار نہیں ملا تاریخ. کیا کہنے. کہ یہ قمیص کسے زیب دے گی, کسے زیب تن کرنا چاہیے اور کسے نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ ہے تو شکشکیہ. جی.
اور اس میں اپنے تمام ادوار کی وضاحت کی، اور آخری جو وضاحت کی ہے خود اپنے دور کی، وہ آج کے حالات کے تناظر میں بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے. اس پر میں نے عشرے میں گفتگو کی جی کہ جب میں اس امر کو لے کے کھڑا ہوا جی تو میرے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا. جی ایک لشکر نے یہ کیا، ایک لشکر نے یہ کیا، اور ایک لشکر نے یہ کیا. بالکل بالکل. تو آج بھی جو خلفشار ہے امت مسلمہ میں، یہ اسی کا تسلسل ہے. کیا کہنا. تو جان رہے تھے کہ علی ہے، یہ نفس رسول ہے، بے شک. یہ نفس رسول ہے. اس نے خلافت کو غصب نہیں کیا ہے، نہ بزور شمشیر خلیفہ بن بیٹھا ہے، بالکل بالکل نہ کوئی سازش کی ہے، جی بلکہ سب سے بڑی اکثریت نے جی ہی اس کو منتخب کیا ہے. بالکل. واحد اجماعی جی خلافت ہے یہ، سبحان اللہ. یہاں جسے نص کے ذریعے بھی خدا کی نص بھی حاصل ہے اسے، کیا کہنے. اور جسے عوام نے بھی اس قدر کثرت کسی خطبے میں ارشاد ہوا جی بالکل. کہ مجھ پر اس طرح سے ہجوم ٹوٹ پڑا تھا ہر طرف سے کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، آہ میری ابا تار تار ہو رہی تھی. آہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے ہجوم کے پیروں تلے. سارا ہجوم یہ چاہ رہا تھا کہ میری بیعت کرے، اور میں مسلسل جی رد و قط کر رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جب میں اس ذمہ داری کو لے کے اٹھ کھڑا ہوا تو میرے خلاف ایک نہیں 3 گروہوں نے 3 گروہوں نے بغاوت کی. بغاوت کی. تو اب علی کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے. ایک طرف پہلا امام ہے، ایک طرف آخری خلیفہ راشد ہے. بالکل. اس کے خلاف جو بغاوت کرے کیا کہنے. کیا وہ مسلمان ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اب وہ تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کون کون جو ہے اس میں رہا اور کس کس کی وجہ سے یہ سارا ماجرا رونما ہوا. اور پھر جی یہ بھی دیکھیں الزام بھی کتنا گھناؤنا الزام جسے آج تک جی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کوئی. بالکل. اور آج پھر وہی تیسرا گروہ جو تھا وہ تو آج پھر ساری دنیا میں شر و فساد کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. اور وہی روش ہے. جی اور بظاہر میں وہی دینداری ہے، جی وہی عبادت کا غرور ہے، جی اور وہی سرکشی ہے حق سے. جی بالکل بالکل صحیح فرمایا علامہ صاحب. اس میں ہم جو ہیں خطبہ دربار شام کا بھی ذکر کریں گے، لیکن ابھی ہمارا ایک بریک کا ہے، مختصر سا بریک ہے، اور بریک کے بعد پھر آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. اور اس بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں لائیو کال کا سلسلہ بھی ہے، اور جو لائیو کالر اس میں شامل ہو جائیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور علامہ صاحب سے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں. میں ایک مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.